سر آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا جب آپ کے ابائی گھر کے اندر انہوں نے بے حرمتی کی اور ادھر جو ہے وہ مسافر خانہ بنایا جہاں علی صاحب کا بچپنا گزرا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا ٹائم گزرا وہاں، تو سر آپ کے کوئی بھی غم کا اظہار نہیں آپ نے کیا، آپ نے اف تک نہیں کی، تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو ذرا سی بات ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں سر. دیکھیں عثمان صاحب، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بہت ہی گر چکی ہے جی. اور اس میں جو ہے کوئی جو سوشل اقدار ہوتے ہیں وہ بالکل اس میں وہ موجود ہی نہیں ہے اس وقت، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ انتقامی سیاست جو ہے وہ پیک پہ ہے. اب آپ نے بڑا ایک سینسیٹیو سوال کر لیا، میں 2-4 منٹ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ ملک میں فزیکل ڈسپلن امپوز کرتے ہیں، میں نے کہا کبھی پھر بات کریں گے، اب آپ نے انڈائریکٹلی وہ بات آپ نے کر دیا، مجھے کو جواب دینا پڑے گا. جی آپ جب ملک کے انٹرسٹ میں فزیکل ڈسپلن امپوز کرتے ہیں تو کچھ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، جو چند لوگ ہوتے ہیں، جو 4-5 جو اس ملک کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو کچھ پوزیشن میں بٹھایا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ اس پہ ہاں کرنی چاہیے. تو میں وہ نہیں ہوں. میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے ملک چلایا ہے، اور مجھے جب بھی کوئی ذمہ داری ملے گی میں اسی طرح اس کو کروں گا. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو میں نے وہ اپنا جو ایک اسلامک میرا بانڈ ہے اور جو میری ذمہ داری ہے اس کو میں نے اس طرح نبھایا ہے. یعنی واٹ اے جوک، واٹ از مائی کیس. یہ جو آپ جس گھر کی بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کیس یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو 2 افلاطون تھے اس میں بریگیڈیئرز جی. اور 4 تو بیچارے سول کے جو سیکٹری، جو ایڈیشنل سیکٹری تھے، ان کو تو کون پوچھتا تھا. وہ ڈان لیگ کا پہلے ڈرامہ ہوا. ڈان لیگ میں جو بھی رپورٹ بنی وہ اس میں وہ جو آئیڈینٹیفائی لوگ ہوں گے ان کو وہ سزائے موت دینا چاہتے تھے، ان کو غداری کا مقدمے. ہم نے اس کو ہینڈل کیا، میں نے ہینڈل کیا. چلے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن میں، لیکن اس آرمی چیف کو سمجھایا اور ان کو سمجھ آئی اور وہ رپورٹ میں وہ چیزیں نکالی گئیں. پھر ایک ٹویٹ ہو گئی، اگر آپ کو یاد ہو، تو پھر میری ذمہ داری لگی، میں نے اس ٹویٹ کو واپس کروایا. اور وہ اگین آرمی چیف جو اس وقت بیٹھے، ان سے میں نے ان کو کہا کہ آپ کے آئی ایس پی آر نے یہ پرائم منسٹر آفس کو ریڈیکول کر دیا، اور یہ رٹ جو ہے دنیا میں کیا رہے گی جہاں میاں نواز شریف ایز وزیر اعظم ڈیل کریں گے. ان کو سمجھ آئی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹویٹ واپس ہوئی. وہ جو 2 میرے کام تھے، وہ کچھ لوگوں کے سینے میں انہوں نے ایک دشمنی کا ایک بیس بنا لیا کہ ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد جب جے ٹی بنی پاناما پہ 20 اپریل کی ججمنٹ میں میرا کوئی نام نہیں ہے، سپریم کورٹ کی کوئی انٹرم میں جے ٹی کے جو ٹی او آر ہیں اس میں میرے لیے کوئی کام کی ان کو کام نہیں دیا گیا. وہ افلاطون جو ہے ان کو کچھ نہیں ملتا. ان کے پاس تو انہوں نے پتہ نہیں کیا اکٹھا کیا ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑتے بلیک میل کے لیے. تو کچھ نہیں ملا تو کہہ دیا جی کہ 20 سال اس اسحاق ڈار نے 1981 سے 2001 جبکہ یہ منسٹر بھی تھا، فائنانس منسٹر بھی رہا، بیچ میں ایم این اے بھی تھا اور یہ مختلف پوزیشنز پہ رہا ہے، اس نے پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی. اچھا. یہ ہے میرا کیس. 11 والیوم میں 3.25 صفحے ہیں، 2.25 صفحے تمہید باندھے، 1 صفحے کی فائنڈنگ ہے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 وہ ہے جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، کڈنی ہاسپٹل سوات غریبوں کے لیے جو میاں نواز شریف کا ابھی انہوں نے نام چینج کر دیا، اتنے گھٹیا لوگ ہیں. اور زلزلہ زدگان جو ہے اے جے کے میں، دوسرے میں، اور جو میرے ایک آرفنیج ہاؤس، میں نے ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں کبھی کیا تھا پچھلے اتنے سالوں میں. وہ سارے کہتے ہیں جی یہ چونکہ ہمارے پاس ریٹرن نہیں ہے، ہمیں نہیں ملی، تو وہ شاید وہ جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کے پیسے ہوں. حالانکہ میں نے کبھی ٹیکس ریٹرن 20 منٹ ڈیلے نہیں کی. میں نے ایک پیسہ جو ہے وہ میں نے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو عثمان صاحب جب آپ دشمنی پہ آتے ہیں نا، اور پھر میں نے فرینکلی اس کے بعد میں نے پاکستان میں فزیکل ڈسپلن میں ہمیشہ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر فائنانس منسٹر کو کرنا چاہیے، اور وہ نہیں ہو رہا. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، اور نہیں ہو رہا ہمارے جانے کے بعد. تو وہ جو فزیکل ڈسپلن ہے وہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آگے تو ہر دفعہ پرائم منسٹر یہ پھانسی لگتا تھا یا زائل میں جاتا تھا یا اس کو ہم جیل کرتے تھے، اس دفعہ فائنانس منسٹر کو بھی ایک سبق سکھائیں تاکہ آئندہ کوئی فائنانس منسٹر کو آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہو، اس کو بھی نہ ہو. یہ ہے میرا کیس. میں آپ کو اس کا ایک پروف دے دیتا ہوں
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر 2 ہفتے کے بعد یہ کارٹون آ جاتا تھا, کبھی شہزاد اکبر, کبھی دوسرے لوگ, کہ جی 2 ہفتے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں انٹرپول جو ہے وہ ریڈ رپورٹ جاری کرے گی اور اس کو پکڑ کے اریسٹ کر کے لائیں گے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یہی کیس کی تفصیل انہوں نے وہاں بھیجی. میں نے اس کے تمام ثبوت جو ہے, ٹیکس ریٹرن میں نے کبھی مس نہیں کی. میں نے سپریم کورٹ بھی 34 سال کا ریکارڈ بھیجا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جج تھے انہوں نے اللہ کو جواب دے ہوں گے اور میرا ان کے ہاتھ گروانوں میں ہوگا قیامت والے دن. انشاءاللہ میں نے وہ تمام فیصلے سے پہلے تمام 34 سال کا ریکارڈ بھیجا, وہ ٹی وی میں چلا. وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں, اب تو ہم نے فیصلہ سنانا ہے. او بھائی ایکسکیوز می, تم ایک JIT جھوٹ بول رہی ہے کہ 20 سال کا ٹیکس ریٹرن نہیں دیا. فائنانس منسٹر ملک کا 3 دفعہ ہے, اور دنیا میں کیا سگنل بھیج رہے ہو؟ میں وہی فائنانس منسٹر ہوں جو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کرتا تھا, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, جو ٹریجری بھی کرتا. مجھے اتنا گھٹیا میرے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے ٹیکس ریٹرن نہیں دی, اور وہ میں نے دی. اور وہ چونکہ غالباً ڈکٹیشن تھی, اب تو ثابت ہو رہا ہے ڈکٹیشن تھی ساری. پاناما بس ڈراما واز ایڈونچر. وہ جو جج صاحبان تھے, آپ جا کے بعد میں دکھا دیں. بھائی کیوں میں بعد میں دکھاؤں؟ آپ FBI کو کیوں نہیں بلاتے سامنے سے؟ اب ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جی یہ JIT کہہ رہی ہے 20 سال ریٹرن نہیں, یہ انہوں نے سامنے لا کے رسیدیں, کاپیاں ٹیکس ریٹرن کی, سارا اسیسمنٹ آرڈر رکھ دیے ہیں. کون سچ ہے کون جھوٹا ہے؟ 2 منٹ کا کام تھا, 5 منٹ کا میکسیمم. لیکن کیونکہ آرڈر تھا نا, فائنانس منسٹر پاکستان کو اسحاق ڈار کو فکس کرنا تھا, تاکہ ایک میسج جائے کہ آئندہ کو فائنانس منسٹر ہم سے آنکھیں سے آنکھیں بات کے بات نہ کرے, ہم جو مانگے دے, اور فسکل ڈسپلن کو ہمیں نہ سکھائے. یہ پرابلم ہے اپنا عثمان صاحب. کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک انسان کو ذلیل ہوتا دیکھا, انکلوڈنگ جنرل مشرف. جنرل مشرف کی کیا پرابلم تھی؟ میں نے جب 98 میں فائنانس منسٹر بنا اور میں کامرس منسٹر پہلے دن سے تھا, میں نے کہا کہ دیکھو کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ٹاپ سے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں آکٹا ضلع ٹیکس ختم کیا تھا پاکستان میں, آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. 26,000 پوائنٹ پہ اکٹھا ہوتا تھا, لوگ بے عزت ہوتے تھے. ہم نے ختم کیا تھا. میں جب فائنانس منسٹر بنا ہم نے پہلے دن سے فیصلہ کیا, اور کامرس منسٹر اور کامرس منسٹری ایشو کرتی تھی 3,000 cc ڈیوٹی فری مرسڈیز کے پرمٹ آل بگ ونس کو, انکلوڈنگ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر, چیف منسٹرز, آرم فورسز چیفز. میں نے وہ بند کیا. کیا میں نے برا کام کیا؟ کیا مسلم لیگ نون نے اگر میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ کام کیا, وہ میرے خلاف ایک جنرل مشرف کا ایک پرسنل گرج بن گیا؟ تو میں تو ان گرجی سے نہیں ڈرنے والا نا. میں اللہ اور اللہ کے حبیب اللہ پاک کی ذات سر آپ کے ساتھ ہے. بالکل ایسی ہے, بڑی تکلیف ہے. میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے چونکہ ہم نے بات کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کسی دنیا کے انٹرنیشنل فورم پہ آ جائیں, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا فورم لے لیں, کوئی لائرز کا فورم لے لیں, کوئی کورٹ لے لیں, آپ اپنا یہ کیس دیں, میں سارا دوں گا. کیونکہ انٹرپول میں جب میں نے سارا وہی ثبوت بھیجے جو میں نے سپریم کورٹ میں بھیجے تھے, انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے مجھے کلین سرٹیفکیٹ بھیجا, کلین سرٹیفکیٹ. انہوں نے پاکستان کے وزارت داخلہ کے منہ کے اوپر تماشا مارا, ان کو انکار کیا, اور انہوں نے تمام دنیا میں جو ان کے ممبرز ہیں کنٹریز ان کو لکھا اور میرے پاس کاپی بھیجی کہ اسحاق ڈار کے بارے میں جو پاکستان کی حکومت کے کہنے پہ آپ نے اپنے سسٹم میں ڈالا ہے, کیونکہ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو وہ روکا جاتا ہے, تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں, ڈیلیٹ کر کے ہمیں کمپلائنس دیں. یہ ہے پاکستان کا نظام. اسی وجہ سے ہم 120 نمبر پہ آ گئے. دنیا کی 128 جو ہے جو عدلیہ کا نظام ہے ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 120 بھی شکر ہے 120 پہ آ گئے ہیں. ہمیں کوئی علیحدہ کیٹیگری نہ بنا دیا آنے والے سالوں میں اگر ہم نے آپ کو درست نہیں کیا. اور میں اپنی ذات کی کبھی میں نہ بات کرتا ہوں نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ جب دشمنی پہ آتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو کھا جائیں, لیکن اللہ نے اگر بچانا ہے تو آپ کو کوئی نہیں کھا سکتا. اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا ہے کہ جو کچھ کیا پاکستان کی خاطر کیا ہے. یہ بیٹھ کے آ کے بےہودہ بیٹھ جانے جو آپ کہتے ہیں جی آ کے بلیم گیم, وہ بلیم گیم جو اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو درست کریں, آپ اپنی قوم کی خدمت کریں, آپ پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کے کام کریں, مہنگائی کو ختم کریں, بے روزگاری کو ختم کریں, آپ غربت کو کم کریں. ہم نے 6% کم کی تھی, 6% 2 کروڑ لوگ پھر ڈال دیے ہیں غربت میں. تو بات یہ ہے کہ جی یہ کام جو ہے نا بلیم گیم آسان ہے, بہتان لگانے, جھوٹ بولنا, اور پھر اس کو جو ہے نا جی وہ اتنے زیادہ بولتے ہیں یہ نازی سیٹ اپ